اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کا اختیار کس کو ہے، عمران خان نے بتا دیا۔ اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے بانی پی ٹی آئی نے کہا، علی امین گنڈا پور اور عمر ایوب اور شبلی فراز کے علاوہ کسی کو بھی اسٹیبلشمنٹ سے بات کیا اختیار نہیں دیا۔ عمران خان نے علی امین گنڈا پور کے اسلام آباد پر قبضے کا بیان کو بھی درست قرار دے دیا۔ بولے، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کا اسلام آباد پر قبضے کا بیان درست ہے۔ مجھے پتا تھا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے ساتھ تصاویر بنا کر بھی صوبے کو اس کا حق نہیں دیا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ میری میڈیا ٹاک پر پابندی لگا کر میرے بنیادی حقوق ختم کر دیے گئے ہیں، میں اداروں کو کیسے نقصان پہنچا سکتا ہوں؟ پی ایس سی چیئرمین شپ پر مشاورت کے بعد جواب دوں گا۔ سابق وزیر اعظم نے کہا کہ میرے دور حکومت کا موجودہ دور سے موازنہ نہیں ہو سکتا، ملک کے جو حالات ہیں ان میں سرمایہ کاری ہی بچا سکتی ہے۔ تحریک انصاف کے بیک ڈور کسی سے مذاکرات نہیں ہو رہے۔ عمران خان نے مذاکرات کے لیے کچھ لوگوں کا نام لیا ہے، لیکن فی الوقت کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے وضاحت کر دی۔ اڈیالہ جیل کے باہر شیر افضل مروت کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو میں بیرسٹر گوہر کا کہنا تھا کہ عمران خان کو آج جیل انتظامیہ نے میڈیا سے بات کرنے سے روکا، ہمارے کافی وکلا کو آج جیل کے اندر نہیں جانے دیا گیا۔ بانی پی ٹی آئی نے آج کی ملاقات میں واضح کہا کہ مذاکرات کے بارے میں پارٹی کے کسی لیڈر کو کوئی ہدایات نہیں دیں۔ شیر افضل مروت نے بتایا کہ عمران خان نے کہا ہے کہ اسحاق ڈار نواز شریف کا فرنٹ مین ہے۔ پنجاب میں گندم خریداری پالیسی کے خلاف احتجاج کا اعلان، کسان بورڈ کے صدر سمیت 4 افراد گرفتار۔ پنجاب حکومت کی تردید، پنجاب اسمبلی کے باہر کسانوں کا احتجاج روکنے کے لیے لاہور بھر میں ناکہ بندی، کسان بورڈ کے صدر رشید منہالہ سمیت 4 کسانوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ وزیر اطلاعات پنجاب عاصمہ بخاری نے ایک بیان میں کہا کہ پنجاب حکومت نے کسانوں کے نمائندے کو گرفتار نہیں کیا، نہ ہی صوبہ بھر میں گرفتاریاں ہوئی ہیں۔ مرکزی چیئرمین کسان اتحاد خالد حسین نے کہا کہ کسانوں کے قافلے مختلف راستوں سے ہوتے ہوئے پنجاب اسمبلی کے سامنے پہنچیں گے۔ آڈیو لیکس میں جسٹس بابر ستار کو کیس سے الگ کرنے کی 3 اداروں کی درخواستوں پر جرمانے لگ گئے۔ جسٹس بابر ستار نے آڈیو لیک کیس میں کیس سے الگ ہو جانے سے متعلق متفرق درخواستوں پر پیمرا، ایف آئی اے اور پی ٹی اے پر 5-5 لاکھ روپے جرمانہ عائد کر کے درخواستیں خارج کر دیں۔ عدالت نے ڈی جی ایف آئی اے کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کا عندیہ بھی دے دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جسٹس بابر ستار کو آڈیو لیکس کیس سے الگ کرنے کی درخواستیں خارج کر دیں۔ جسٹس بابر ستار نے ایڈیشنل اٹارنی جنرل منور اقبال سے کہا کہ آپ کی دلیل مان لی جائے تو پھر تو حکومت کے خلاف کوئی کیس ہی نہیں سننا چاہیے۔ سنی اتحاد کونسل کے سربراہ صاحبزادہ حامد رضا نے پی ٹی آئی کو اسمبلیوں سے استعفے دینے اور سڑکوں پر آنے کا مشورہ دے دیا۔ سماجی رابطے کے پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ میں انہوں نے کہا کہ اگر آئندہ ہفتوں میں بانی پی ٹی آئی کو انصاف نہ ملا تو اس صورت میں پی ٹی آئی قیادت کو اسمبلیوں سے استعفے دینے اور سڑکوں پر آنے پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ صاحبزادہ حامد رضا کا کہنا تھا کہ ہم اس حکومت کو سانس لینے کا موقع نہیں دیں گے، میں عمران خان کے لیے قومی اسمبلی سے مستعفی ہونے والا پہلا شخص ہوں گا۔ 190 بلین پاؤنڈز کیس میں سابق وزیر اعظم عمران خان کے پرنسپل سیکریٹری اعظم خان سمیت 8 نام ای سی ایل سے خارج۔ عمران خان اور بشرا بی بی کے نام نہ نکل سکے۔ ذرائع کے مطابق وفاقی کابینہ نے نیب کی سفارش پر نام ای سی ایل سے نکالنے کی منظوری دی۔ عمران خان، بشرا بی بی، فرح گوگی اور زلفی بخاری کے نام ای سی ایل میں برقرار رہیں گے۔ اسٹیٹ بینک نے نئی مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا، شرح سود 22% پر برقرار۔ اعلامیے میں کہا گیا کہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں کمی آ رہی ہے۔ پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ 60 کروڑ 90 لاکھ ڈالر سے سرپلس رہا۔ دوسری جانب اسٹیٹ بینک نے 1 مئی کو عام تعطیل کا اعلان بھی کر دیا۔ وزیر اعظم کے دورہ سعودی عرب اور وزیر خزانہ کے دورہ واشنگٹن میں اہم پیش رفت۔ آئی ایم ایف کی نئی پروگرام پر رضامندی سے اسٹاک مارکیٹ میں بھرپور تیزی آئی، مگر کچھ ہی دیر میں مارکیٹ شدید مندی کی لپیٹ میں آ گئی۔ کاروبار کے آغاز میں ہی 100 انڈیکس نے 73,000 پوائنٹس کی نئی بلند ترین سطح عبور کر لی۔ کاروبار کے اختتام پر مارکیٹ میں 1047 پوائنٹس کی مندی آئی، جس کے نتیجے میں 100 انڈیکس گر کر 71,695 پوائنٹس کی سطح پر آ گیا۔ کھلاڑی متحد ہوں تو پھر جیت بھی حاصل ہوتی ہے، چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے ٹیم کے اتحاد میں مسائل کا اعتراف کر لیا۔ قذافی اسٹیڈیم میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے کہا کہ حقیقت یہ ہے کہ ٹیم اب متحد ہے، میری سوچ الگ، اگلا بندہ کسی اور سوچ کے ساتھ آئے گا، استحکام آئے تو سب کا فائدہ ہوگا۔ چیئرمین پی سی بی نے کہا کہ بابر اعظم کے بارے میں فیصلہ سلیکشن کمیٹی پر چھوڑ دیا ہے، میری خواہش ہے ان کی کپتانی کا فیصلہ طویل عرصے تک رہے، ابھی بابر اعظم چیمپئنز ٹرافی 2025 تک کے لیے کپتان ہے۔